السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم اور مشرف و مربی اساتذہ کرام اور میرے علمی ہم سفر بھائیوں، میرا موضوع سخن ہے جنگ آزادی میں میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کا کردار۔ سامعین، بر صغیر کے تاریخ میں 1857 عیسوی کی جنگ آزادی ایک روشن باب ہے، جس میں مختلف مسالک و طبقات کے علماء مشائخ نے برطانوی استعمار کے خلاف اپنی جان و مال اور وقت کو قربان کیا۔ اس عظیم جدوجہد میں علماء اہل حدیث نے بھی کسی طرح پیچھے رہنے کا گمان نہ ہونے دیا۔ انہی مجاہد علماء میں ایک جلیل اور باکردار شخصیت میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کی ہے، جنہوں نے نہ صرف منبر و محراب سے آزادی کی صدا بلند کی بلکہ میدان عمل میں بھی اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ دین اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ ظلم و ستم کے خلاف جہاد کا بھی حکم دیتا ہے۔ ان کی قربانیاں، علمی خدمات اور حریت پسندی ہمیشہ تاریخ آزادی کا ایک سنہری ورق رہے گی۔ جنگ آزادی پر بطور خاص 1857 عیسوی میں آپ کا کردار۔ انقلاب 1857 عیسوی کا ہنگامہ کم و بیش پورے ملک میں برپا ہوا۔ باہمی ربط اور تنظیم کی کمی تھی، مگر مقصد سب کا مشترک تھا۔ انگریزوں کا مقابلہ کر کے ملک کو ان کے تسلط سے آزاد کیا جائے تاکہ ان کی چیرہ دستیوں سے آزادی ملے، جس میں آپ کا خاص کردار رہا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو دہلی میں فتوی جہاد جاری ہوا اور کئی علماء و مجاہدین نے اس کی تائید کی۔ بعض روایت کے مطابق مجاہدین کی طرف سے سید نذیر حسین سے بھی فتویٰ پر دستخط لیے گئے، لیکن انہوں نے احتیاط کا راستہ اختیار کیا اور مسلح بغاوت پر براہ راست شمولیت نہیں کی۔ ان کی پوزیشن کچھ ایسی تھی کہ وہ انگریزوں کے خلاف کھلے عام لڑائی میں شامل نہ ہوئے مگر عوام کو دینی رہنمائی دیتے رہے۔ میاں صاحب کی گرفتاری اور نظر بندی، وہابی بغاوت کا مقدمہ سن 1864 و 65 عیسوی بمطابق 1280 یا 81 ہجری میں جب ہندوستان کے اکثر شہروں میں پٹنہ، داناپور، مرے، امبالہ وغیرہ میں ہوا تو میاں صاحب پر بھی معاوضہ ہوا، جو صرف مخبروں کی غلط خبر رسائی اور اہلکاروں کی غلطی پر مبنی تھا، اور آپ کے تحقیقات کامل کم و بیش ایک برس تک راولپنڈی کے جیل میں نظر بند رہے۔ دہلی میں میاں صاحب کے مکان اور مسجد کی تلاشی ہوئی تو دوسرے کے بھیجے ہوئے خطوط بتعداد کثیر ٹھکانے اور چٹائی کے نیچے اور کتابوں کے نیچے پڑے ہوئے پائے گئے، اور جب سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس کی وجہ تو بھیجنے والوں سے پوچھنی چاہیے یا ان خطوط میں دیکھنا چاہیے۔ جب خطوط کو پڑھا گیا تو ان میں اس کے سوال کیا رہا تھا کہ فتویٰ کا سوال ذیل میں درج ہے، حضور اس کا جواب جلد ہی بھیج دے، فلاں مسئلے میں کیا حکم ہے، فلاں موضوع، فلاں کتاب کی عبارت وغیرہ وغیرہ۔ مخبر نے کہا یہ سب ان لوگوں کی اصطلاحی الفاظ ہے۔ میاں صاحب کو بھی جلال آ گیا، فرمانے لگے نخبۃ الفکر کیا ہے تو تحفۃ الفکر کیا ہے، بندوق تحفۃ الفکر کیا ہے، گولہ بارود۔ پھر مجسٹریٹ سے آپ نے کہا کہ صاحب آپ نے میرا مقدمہ کس جاہل کے سامنے پیش کیا ہے، آپ اپنے کسی یوروپین یا دیسی عالم سے دریافت کیجئے کہ تحفۃ الفکر کتاب کا نام ہے یا نہیں اور اس کتاب کا موضوع کیا ہے۔ میاں صاحب کو نظر بندی میں ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کتب بینی کا خوب موقع ملا اور کتب خانہ سرکاری سے کتابیں منگوانے کی اجازت مل گئی تھی، اور بخاری کا ایک سبق پڑھانے کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ جی بھر کے مطالعہ کیا۔ عطا اللہ نامی طالب علم جو آپ کے ساتھ تھا، انہوں نے بااطمینان تمام سب بخاری پڑھ ڈالی اور قرآن مجید بھی حفظ کر لیا۔ سامعین، آپ کے اوپر آئے تھے الزام۔ برادران یوسف نے میاں صاحب کی شخصیت کو مظلوم کرنے کے لیے کچھ اتہامات و الزامات بھی لگائے۔ نمبر 1، 1857 عیسوی میں فتویٰ جہاد پر دستخط
नंबर 6 अंग्रेज औरत की जान और इज्जत और आबरू की हिफाजत। नंबर 7 अंग्रेज की जासूसी। नंबर 8 ओहदा तलबी। नंबर 9 जिहाद की मनसूखी का इल्जाम मस्कूर वाला बेबुनियाद है, इनकी कोई हकीकत नहीं। मेरे भाइयों, खुलासा कलाम ये है कि बड़े सगीर में इल्मी और फिक्री बेदारी का संगे मिल था। साथ ही आपने दिल्ली को दर्स हदीस का मरकज बनाया, कुरान सुन्नत की तरफ रुजू की दावत दी और तकलीद जामिद व बिदअत के खिलाफ इस्लामी तहरीक चलाई। इनकी इल्मी तहरीक ने अंग्रेज दौर में मुसलमानों को फिक्री व इत्तेकादी इस्तेहकाम दिया और बड़े सगीर में तौहीद सुन्नत की इशाअत का मजबूत किला कायम किया। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो के बारे अल्लाह तू तमाम उन शुहदा को, तुम तमाम उन कुर्बानी देने वालों को उनसे उनको बेहतर से बेहतर बता दे। आमीन। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।